وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہماری شادیاں اور غیر اسلامی کلچر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں وجود بخشا۔ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا اور پھر انہی کی پسلی سے اماں حوا کو اللہ نے جنم دیا۔ اللہ نے ایک جوڑا بنایا اور پھر آدم اور حوا کی نسل سے اس دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اسے چلانے کے لیے اللہ نے ہم انسانوں کو ایک نظام دیا، اور وہ نکاح کا نظام، جو ایک مقدس طریقہ ہے، ایک پاکیزہ راستہ ہے دو اجنبیوں کے آپس میں حلال طریقے سے ملنے کا۔ میرے بھائیوں، اس نکاح کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے جس کی تعمیل ایک نوجوان کرتا ہے، نوجوان کا سرپرست کرتا ہے، نوجوان بیٹیوں کے نگراں اور ولی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پڑھیے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ کہ وہ لوگوں جو نکاح کے کینڈیڈیٹ ہو، تم شادی کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں، یعنی جن کا اخلاق تمہیں پسند ہے، جن کی دینداری تمہیں پسند ہے، جن کے چال ڈھال تمہیں پسند ہیں، جن کا کنبہ قبیلہ خاندان اور گھرانہ تمہیں پسند ہے، تم دینداری کی بنیاد پر آگے بڑھو، شادی کرو 2-2 3-3 4-4۔ لیکن اگر تم ایک سے زیادہ میں انصاف نہ کر پاؤ تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ نکاح حکم ربانی ہے، اس کی تعمیل ہم کرتے ہیں، اس پر اجر پاتے ہیں۔ اس نکاح کا تقدس یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے رہبر ہادی برحق محسن اعظم قائد انس و جاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، عملی طور سے پریکٹیکل لائف میں آپ نے صحابہ کو، صحابیات کو اپنی شادیاں کر کے بتائیں اور دکھائیں۔ آپ نے اپنا اسوہ پیش کیا اور امت کو ایک تعلیم اور پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب فضل النکاح 1846 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ اور میرا راستہ ہے، میرا اسوہ ہے۔ فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جو طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے بھی شادی نہ کرے فلیس منی، تو مجھ میں سے نہیں ہے، میرے راستے پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں، وہ میری سنت پر نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے نکاح کرنا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس آیا آپ کے بارے میں پوچھنے کے لیے،
اور جب انہیں ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں فرض کے علاوہ، نفلی روزے رکھتے ہیں فرض کے علاوہ، اور آپ نے اتنی ساری شادیاں کر رکھی ہیں اور ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو جنتیوں کے سردار ہیں، تو ان صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، میں تو زمانے بھر روزہ رکھوں گا نفلی، کیونکہ پیارے رسول ہر سوموار کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، کھانا گھر میں نہیں تو روزہ، نفلی نمازیں اتنی کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی اور بچوں کے جھمیلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں ہو پائے گی۔ نیت ان کی ٹھیک تھی، ان کے ارادے نیک تھے، لیکن کیا پیارے رسول نے اپروول دیا، انہیں اجازت ملی؟ سنیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو آتے ہیں اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، آپ نے ایسا ایسا عہد و پیمان کیا ہے کہ آپ رات بھر نماز پڑھو گے، کیونکہ میں تیسرے پہر نماز پڑھتا ہوں، میں بخشا بخشایا ہوں۔ آپ نے عہد و پیمان کیا ہے کہ آپ زمانے بھر روزہ رکھو گے نفلی، کہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے عہد و پیمان کیا ہے کہ آپ شادی نہیں کرو گے، کہ ان جھمیلوں میں جا کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گے۔ سن لو، کیا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ یقیناً ہو آپ۔ تو سن لو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تیسرے پہر میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، توڑتا بھی ہوں، میں دیکھو میرے پاس کتنی بیویاں ہیں، میں نے ان بیویوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ تو اگر تم اپنے نبی کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ مانتے ہو تو یہ تمہارے نبی کی سنت ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ اب اگر تم نبی کی سنت سے چھلانگ لگانا چاہتے ہو، آگے اعتدال کی راہ کو چھوڑ کر تم غلو اور مبالغے کی راہ پر جانا چاہتے ہو تو تم جنت کی راہ کھو بیٹھو گے، پگڈنڈیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری یہ سنت ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں اور رات میں تیسرے پہر اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا۔ میری یہ سنت ہے کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، توڑتا بھی ہوں۔ میری یہ سنت ہے کہ میں بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جو اعراض کرے گا، ادھر ادھر منہ پھیرے گا، بھاگے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تمہیں شادی کرنا، اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا یہ کار ثواب ہے اور تم اس سے بھاگ رہے ہو، حالانکہ جنت کی تڑپ ہے، اللہ کے اس نعمت کی لالچ تمہیں ہے۔ اگر تمہیں جنت لینی ہے تو اپنے نبی کے پیچھے چلو، تمہیں آگے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی نے سمجھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ نکاح تو ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، ایک مومن نوجوان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پڑھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 625 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جب ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، اللہ کا بندہ جب ایک نوجوان شادی کے بندھن سے جڑ جاتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، تو دوسرا جو آدھا پارٹ ہے اس کے بارے میں بھی اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی آدھا دین کا مطلب کیا ہے کہ ایک شادی آپ نے کی تو آدھا دین ہو گیا، پھر اور ایک کر لیجئے تو اور آدھا مکمل ہو گیا، پورا دین صرف شادی نہیں۔ آدھا دین کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نظریں ادھر ادھر بدنگاہی کا شکار نہیں ہوتی، انسان کے قدم غلط راستوں میں جانے سے بچ جاتے ہیں، انسان اپنے حلال بستر کو چھوڑ کر حرام کی طرف جانے سے بچ جاتا ہے، اور اس طرح اس کی نگاہ زنا کرنے سے بچ جاتی ہے۔
ہاں اس کی نیتیں، اس کی خواہشات غلط راہوں پر جانے سے بچ جاتی ہیں، اس طرح اپنے دین کی حفاظت وہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ کا جو ایک پارٹ ہے، اس کے بارے میں بھی اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ میسج ہے اس حدیث کا۔ تو میرے نوجوانوں، آج آپ دیکھو کالج اور یونیورسٹیز کی باؤنڈریز میں کتنے فتنے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہوتی، اور بہت سارے رسوم و رواج میں ہم نے ان کو پھانس رکھا ہے، ہم نے ان کو قید کر رکھا ہے، پابند بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان 25 سال کا ہوا، ہمارے گھر کی خاتون 30 سال کی ہو گئی، لیکن جہیز کا انتظام نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی۔ تو بتاؤ، کیا فطرت سے بغاوت نہ ہوگی؟ کیا یہ نوجوان غلط راہوں پر نہ جائیں گے؟ اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں، غلط طریقے اور راستوں پر جا کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، تو مجھے کہنے دو کہ اے اولاد والو، کیا تم سے سوال نہ ہوگا؟ اے نوجوانوں کی سرپرستی کرنے والوں، اگر تم نے مختلف رسوم و رواج میں، غیر اسلامی کلچر میں اپنے جوانوں کو باندھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، وہ غلط راہوں پر جا رہے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ایک ایسے کلچر کو فروغ مل رہا ہے جو بالکل غیر اسلامی ہے، غیر ایمانی ہے، اس کے جواب دہ ہم نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں شادی کی عظمت کو، نکاح کے مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے۔ یہ نکاح تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ نمبر 1، نسل انسانی کا یہ قافلہ، آدم اور حوا کی اولاد جیتی رہے، جاگتی رہے، پھلتی رہے، پھولتی رہے، اور اللہ کی مرضی جب تک ہے تب تک وہ اس دنیا کو آباد کرتی رہے، مرد و عورت پیدا ہوتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو، ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو، غلط اور حرام راستوں میں ہم اس کا استعمال نہ کریں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے طاقت ہے کہ وہ شادی کرے، یعنی اپنی بیوی کا حق بستر ادا کر سکتا ہے، وہ مرد ہے، اور وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، اسے شیلٹر دے سکتا ہے، تو وہ طاقتور ہے، اسے شادی کر لینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ اس سے آنکھیں بھی نیچی رہتی ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، بد نگاہی سے انسان بچ جاتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظریں نہیں لڑاتا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان کی نظر اگر کہیں غلطی سے لگ بھی گئی، شیطان نے اگر اسے اچک لیا، تو بھی وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے پھر اپنی خواہشات کی تکمیل اپنے گھر میں کرتا ہے، حلال طریقے سے اسے ادا کرتا ہے، اور ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی کا مقصد جو اسلام نے بتایا ہے یہ کہ میاں بیوی جو اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے اگر کبھی الجھن کا شکار ہو جائیں، تکلیف اور درد میں مبتلا ہو جائیں، کوئی غم کا ایسا موقع آ جائے، تو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون دل بن جائیں، ایک دوسرے کی ڈھارس بتائیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سامان بن جائیں۔ کتنے پیارے لب و لہجے میں قرآن نے فرمایا، پڑھیے سورہ روم کی آیت نمبر 21، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون دل حاصل کرو، سکون دل، اور اس نے تمہارے درمیان ایک بے مثال محبت اور مودت پیدا کر دی ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کیا محبت کا رشتہ ہے، بیوی اور شوہر گزر رہے ہوں، روڈ پار کرنا ہے تو جس طرح چھوٹے بچوں کی انگلی پکڑ کر ایک باپ اپنے بچوں کو روڈ پار کراتا ہے، ایک شوہر بھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر پوری شفقت اور محبت کے ساتھ اسے وہ روڈ کراس کراتا ہے۔ جھولا اگر اس کی بیوی کے ہاتھ میں آیا تو ایک غیرت مند شوہر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، میں اسے لے کر چلتا ہوں، میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے مردانگی اور رجولیت عطا فرمائی ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا جوڑا اللہ رب العالمین نے انہیں باعث تسکین دل بنا دیا۔
میرے بھائیوں بتائیے، ان مقاصد نکاح کو پورا کرنے کے لیے ان تمام رسموں کی ضرورت ہے جو آج ہو رہی ہیں؟ ہاں، حیدرآباد کی سرزمین پر رہنے والے بھائیوں، اللہ نے آپ کو، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، نوازشیں اللہ کی آپ پر ہیں۔ بہت سارے ہمارے احباب ایسے، اور اس طرح کی عباد الرحمن جیسی بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے مراکز ہم جگہ جگہ مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ثمر ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ آپ اگر اسے لے جا کر منگنی کرنے میں، انگیجمنٹ بتائیے کرتے ہیں کہ نہیں، انگیجمنٹ کے نام پر، جیسے غیر مسلم تلک کے نام پر، منگنی کے نام پر رسمیں کرتے ہیں، آج ہمارا مسلمان انگیجمنٹ کے نام پر یہ سب کر رہا ہے، اور اتنا بے تحاشا پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ انہی پیسوں میں 2-4 غریبوں کی بیٹیاں رخصت ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے قریب سے کچھ ایسے مسلمانوں کو دیکھا ہے ممبئی کی سرزمین میں کہ انگیجمنٹ کے نام پر اتنا کچھ خرچ ہوا، اتنے بڑے بڑے ہال اور مہنگے ترین ہال بک ہوئے، اتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے دعوت دے دی منگنی کے نام پر، کہ وہ خرچہ بچا لیتے تو 4 سے 5 غریبوں کی بیٹیاں رخصت ہو کر ان کے گھر چلی جاتی۔ لیکن معاملہ سوچ اور فکر کا ہے کہ ہم کتنے اسلامی ہیں، ہمارا ذہن کتنا اسلامی ہے۔ میرے بھائیو اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام کی شادیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اس پر عمل کرو۔ اور بہت ساری رسمیں ہم ادا کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ میرے بھائیو ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اس اسوہ رسول پر عمل کر لے اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت سارے نوجوان آج دین کی طرف مائل ہیں، اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق رچانا اور بسانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس امت کے لیے مثال اور نمونہ بنائے تاکہ دوسرے نوجوان بھی اس راہ پر چل پڑیں۔ لیکن میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ کس قدر رسموں کے پابند ہم ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا، ہمیں ہلدی مہندی کرنا ہے، بہت آگے ہم، جو نہ کرے اس سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیسا اسلام ہے بتائیے؟ ہمیں مانجے کی رسم ادا کرنا ہے، ہم سانچک کی رسم کے پیچھے پڑے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہماری شادیوں میں دلہا دلہن کے جوڑے جو خریدے جاتے ہیں، ان کی مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ 50,000 اور 1 لاکھ کے جوڑے ہم خریدتے ہیں۔ کاش وہ پیسے بچاتے اور کم قیمت کے جوڑے خرید کر بھی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ذرا آپ کے اسلامی ذہن اور فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس 1 لاکھ میں جو آپ کا جوڑا بنا ہے نا شادی اور ولیمے کا، اس ایک جوڑے کے پیسے میں 2 غریب بچیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ لال پیلے ہو جائیں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کو زندگی بھر ان کی دعائیں ملیں گی۔ لڑکی کے باپ اور ان کے سرپرست 5 وقتہ نمازوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ کبھی کر کے دیکھیے۔ لیکن آپ نے 2 دن پہننے کا جوڑا لاکھ روپے کا آپ نے خریدا۔ یہ اسلام ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے اسی میں۔ اور شادیوں کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بھی نوجوان ہیں جن کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ وہ رسم کے نام پر بینڈ باجے بک کرتے ہیں، گانے اور باجوں کی محفلیں قائم کرتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہے، اس کی ممانعت موجود ہے، اور آپ نے وعید سنائی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2212 نمبر کی حدیث، فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف قالوا وما ذاک یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت میں چہروں کو بگاڑ دیا جانے والا وقت بھی آئے گا، زمینیں دھنسا دی جائیں گی، مسخ کر دی جائیں گی، خسف ہوگا، یہ تمام چیزیں رونما ہوں گی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا؟ اذا ظہرت القیان والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، میوزیکل انسٹرومنٹس باہر نکل آئیں گے، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ تو
اسی دھرتی پر رہنے والوں کو دھنسا دیا جائے گا بعض علاقوں میں جہاں یہ ظلم عام ہوگا، اللہ کی سرکشی عام ہوگی اور بغاوت عام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے ان چیزوں سے توبہ کر لو۔ اگر یہ گناہ ہم سے ہوا ہے تو اللہ سے رو لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور ہماری شادیوں کا عالم یہ ہے کہ ان شادیوں کے پیچھے فوٹوگرافی ہمارے یہاں ہوتی ہے، بتاؤ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم فوٹوگرافر بک کر کے لاتے ہیں، وہ فوٹوگرافر عورتوں میں بھی چاہتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں پر نظریں جماتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عکاسی وہ کرتا ہے۔ وہ محرم ہے؟ مجھے بتاؤ، فتویٰ لا کر دو۔ آپ نے اسے محرم بنا دیا، اور پھر اس فوٹوگرافی کے پیچھے خرچ ہونے والا پیسہ، کچھ حساب ہے؟ 2-4-10 شادیوں کا فوٹوگرافی کا حساب کر لیجئے، اندازہ آپ کو ہو جائے گا کتنا اماؤنٹ اس میں جا رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اور کیا دوسری شادیاں اس سے ہو سکتی ہیں؟ کیا غریبوں کی بیٹیاں بھی ہاتھ لال پیلے کر سکتی ہیں؟ اللہ کی قسم، فائدہ کیا میرے بھائیو؟ بتائیے مجھے۔ یہ البم بنانا، یادگار رکھنا، کیا کرو گے؟ ایک دن ہم سب اسی خاک میں مل جائیں گے، اسی مٹی سے آئے ہیں اسی میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا البم ہمیں تعابت قائم رکھے گا، جس کو ہم نے ہزاروں خرچ کر کے بنایا ہے، اور تمام تر بے حیائی اور فحاشی کو ہم نے عام کیا۔ اور اس پر یہ ہے کہ ہماری شادیاں، اس میں اختلاط مرد و زن، عورت اور مردوں کا اختلاط بہت سارے پنڈالوں میں نظر آتا ہے۔ بے حجاب عورتیں شادی کے جوڑوں میں ملبوس اپنے حسن و جمال کا نظارہ پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ہم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں، حیدرآباد کی بعض شادیوں میں میں نے شرکت کی، پتہ چلا کہ رات کو 11-12 بجے دولہے صاحب آ رہے ہیں۔ شادی کب تک رہے گی بھائی؟ فجر تک شادی کرو گے؟ فجر کی نماز کتنے لوگوں کی غائب ہوگی؟ اس کا جرم کس کے سر جائے گا؟ بتاؤ مجھے۔ یہی شادی کا اسوہ ہے پیارے رسول کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شادی ہوتی ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیا سادگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، خیبر سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، خیمہ لگایا جاتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے آپ ان سے نکاح کرتے ہیں، اور دوسرے دن شب زفاف منانے کے بعد آپ اپنے خادم انس کو، اسامہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے صحابہ سے کہہ دو میری چادر بچھا دو، اس پہ کھجوریں ڈال دو، اس پہ پنیر رکھ دو، میرے پاس جو شہد ہے وہ لگا دو، اور میرے صحابہ سے کہو جس کے پاس جو کچھ کھانے کا ہے وہ لے کر آ جائے، میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لے، میرا ولیمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ شادی کی سادگی ہے میرے بھائی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو مسلمانوں؟ کیوں آخر یہ فضول خرچیاں؟ اللہ کی قسم، ان فضول خرچیوں پر اگر کنٹرول کر لو، تم اپنے محلے کی شادیوں کے یہ پیسے بچا لو، محلے میں 2-4-10 جو غریب آپ کے ریجن میں ہیں ان کو گھر مل جائے گا، ان کو میرے بھائیوں رہنے کا شیلٹر مل جائے گا۔ اللہ کی قسم تم انہیں گھر دلا سکتے ہو، ان کی غریبی تم دور سکتے ہو، ان کے لیے رکشے خرید سکتے ہو، ان کی روزی روٹی کے لیے چھوٹی سی دکان کھلا سکتے ہو۔ لیکن کیا یہ سوچ ہے؟ مسلمانوں، ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ان لہو و لعب سے بچاؤ، غلو اور مبالغے سے بچاؤ، سنت رسول کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کرو۔ آؤ ایک شادی کا واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مہاجر صحابی ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے، لیکن مکہ کا سب کچھ، کھیت کھلیان، گھر بار، کنبہ، قبیلہ، خاندان، تجارت، بزنس سب چھوڑ کر مکے سے چلے آئے مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کر دیا، وہ انصاری صحابی ہیں، مہاجر ہیں، دونوں جاؤ ساتھ میں رہو، سگے بھائی کی طرح۔ سعد بن ربی نے کہا بھی کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، میری کئی بیویاں ہیں، آپ پسند کر لو، میں کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے شادی کر لینا، کیونکہ کنواری لڑکیوں کے لیے مہر بہت مہنگی ہے، تم شاید نہ دے سکو، ابھی تمہارے پاس اتنا نہ ہو۔
انہوں نے دعا دی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. سعد میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے, آپ کے اہل و عیال میں برکت دے, مجھے صرف یہاں کی مارکیٹ بتا دو, مجھے بزنس کرنا ہے. بتا دیا راستہ, بزنس شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے گھی اور پنیر کی بزنس میں اتنا انہیں برکت عطا فرمائی کہ وہاں کے مالداروں میں شمار ہونے لگے. ایک انصاری خاندان کو خطبہ نکاح, پیغام نکاح بھیج دیا, آپ کی لڑکی سے ہمیں شادی کرنا ہے, اگر آپ کو منظور ہو. رشتہ منظور ہو گیا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, کوئی منگنی, کوئی انگیجمنٹ نہیں, کوئی رسم نہیں, بات چیت ہوئی, بات طے ہو گئی. شادی کا دن آیا, اسی مدینے میں عبد الرحمن بن عوف اپنی سسرال گئے اور لڑکی کے والد نے نکاح پڑھا دیا. بیوی کو مہر دے دی انہوں نے, لے کر اپنی بیوی کو آ گئے. اور جب صبح نماز کو آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر صفرۃ علی عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر آپ نے زردی کے نشانات دیکھے, وہ سیفرن کلر تھا جو عورتوں کو خوشبو کے لیے لگایا اور ملا جاتا تھا ان کے کپڑے میں, ان کے جسم پر. اور اب چونکہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ان کے گھر آ گئی تھی, اس لیے اب اگر وہ انڈر گارمنٹ کے مالک بن گئے ہیں تو یہ کلر اگر ٹرانسفر ہو جائے ان کے کپڑے میں, ان کے جسم میں, تو یہ طبعی اور فطری بات ہے میرے بھائیوں. نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے, کہا شادی کر لیا اللہ کے رسول. سوال کرنا پڑتا ہے پیارے رسول کو, اور جواب صحابی دیتے ہیں کہ میں نے شادی کر لیا ہے. رسول ناراض ہوئے؟ نہیں, آپ خوش ہوئے. آپ نے پوچھا مہر دیے ہو, کہا ہاں اللہ کے رسول, وزن نوات من ذهب, کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہوں. بارک اللہ لک, اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. اولم ولو بشات, جاؤ ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری ہی کاٹنا. ایک بکری بہت معمولی سی بات تھی میرے بھائیوں. اس میں کیا خرچہ ہے بتائیے, کیا رسم و رواج انہوں نے ادا کیا. شادی کی سادگی کا مزاج اسلام نے ایسا دیا ہے کہ میرے نوجوانوں یہ ضرورت ہے تمہاری, پینے کے لیے تم پوچھنے نہیں جاتے کسی سے, کھانے کے لیے تم پوچھنے نہیں جاتے کسی سے, تمہیں آکسیجن لینے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ تمہاری ضرورتیں ہیں. شادی بھی ایک نیچر ہے, فطرت ہے اللہ نے جو رکھی ہے تمہارے اندر. ضرورت کے وقت شادی کر لو, بہت زیادہ ہنگاموں کی ضرورت نہیں ہے. ولیمہ کر لو, شادی کا اعلان ہو گیا. ہائے افسوس, یہ امت روایات میں کھو گئی. آج ہم ٹریڈیشنز کے پابند بن گئے ہیں, سنت رسول کو پامال کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جہیز کی لعنتیں جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی. ہاں, کوئی گاڑی مانگتا ہے 2 ویلر, کوئی 4 ویلر, کوئی مکان اور فلیٹ مانگتا ہے, کوئی کیش اور نقد کا سوال کرتا ہے. میرے بھائیو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اما عائشہ سے شادی ہوئی رسول کی, آپ نے مانگا؟ حضرت حفصہ سے شادی ہوئی آپ کی, حضرت عمر سے کچھ مانگا؟ نہیں. ہمیں مانگنے کا حق ہے؟ کیسا اسلام ہے یہ, کیسی مسلمانی ہے یہ میرے بھائیوں؟ اگر ہم اپنی زبان کھولتے ہیں اور سب کچھ اللہ کا دیا ہوا بھی رہتے ہوئے ہم سامنے والے لڑکی والوں کو ستاتے ہیں, 4 ویلر 2 ویلر اور یہ تمام گھر کے سامان, فریج, ریفریجریٹر, واشنگ مشین اور نہ جانے کیا کیا, ڈبل بیڈ, سنگل بیڈ, یہ تمام چیزیں اللہ نے آپ کو خود دے رکھی ہیں, لیکن آپ ریت و رواج کے پابند بن گئے ہو. اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں قائم و دائم رکھے, نبی کے اسوہ اور سنت پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اسی پر مر مٹنے والا بنا کر ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.